اسٹوڈنٹس، کل ہم نے کہانی کے بارے میں پڑھا تھا کہ کہانی کیا ہوتی ہے اور کہانی لکھنے کا رواج کب سے شروع ہوا اور آج کل کہانی کس طرح لکھی جا رہی ہے، کس طرح پڑھی جا رہی ہے۔ بیٹا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کہانی جب سے انسان نے بولنا لکھنا شروع کیا ہے، انسان کی جتنی تاریخ پرانی ہے اتنی کہانی کی تاریخ بھی پرانی ہے۔ کہانی لکھنے کا رواج بہت پرانا ہے۔ انسان کے ساتھ ساتھ جس طرح انسان دور جدید میں داخل ہوا ہے، اسی طرح کہانی بھی اب نئی نئی شکلوں میں، جیسے ڈرامہ، ناول، فلم، یہ کہانی کی مختلف شکلیں ہیں۔ اور دور جدید میں کہانی کو آپ ڈرامہ کی صورت میں ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، اور آپ کے ایگزامس کے حوالے سے جو کہانیاں آپ کے سلیبس میں شامل ہیں، ان میں سے کچھ کہانیاں ہم ابھی ریوائز کریں گے۔ اس سے پہلے بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ کہانی بورڈ کے لحاظ سے 2 صفحے کی ہونی چاہیے۔ کوئی بھی موضوع آپ کو جو آپ کے سلیبس میں شامل ہوگا وہ آپ کو دیا جائے گا۔ بیٹا آپ لوگوں میں سے جو بھی اس طرح سے یہ مانگے گا، ریکویسٹ کرے گا، اس کو لسٹ میں سے ریموو کر دیا جائے گا۔ آج کہانی ہم جو پڑھیں گے وہ ہے اتفاق کی برکت۔ اتفاق کی برکت کی جو کہ ٹاپک کے لحاظ سے، یعنی عنوان کے لحاظ سے، جو موضوع ہے اس کے لحاظ سے کوئی بھی کہانی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ جس طرح آپ لوگوں نے اس سے پہلے کبوتروں کا غول، اس کے بارے میں پڑھی ہیں کہانیاں، بچپن میں لکھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی اور کہانی یاد ہو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس میں سلیبس میں جو بورڈ کی طرف سے کہانی اس میں شامل کی گئی ہے، اس میں ایک کسان اور اس کے 2 بیلوں کے بارے میں ہے۔ بہت سارے بچے اس کا نام لکھتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ یہی نام لکھنا ہے۔ آپ کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں کہ سمدو ایک غریب کسان تھا، یہ کسان کا نام لکھا ہوا ہے۔ جی بیٹا، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ احمد بیٹا آپ کو کیا مسئلہ ہے، پوچھیے۔ احمد گیلانی، بیٹا اپنا انمیوٹ کریں، کوشچن کریں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ بیٹا آپ کو لاسٹ میں کوشچن پوچھنے کی اجازت ہے۔ آپ لیکچر کے دوران کوشچن نہ پوچھیں۔ آخری 5 منٹ آپ سے کوشچن پوچھ لیے جائیں گے، جو کچھ بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ سمدو ایک غریب کسان تھا، اس کے پاس صرف 2 بیل تھے، انہی کو ہل میں جوتتا اور کنویں میں جوڑتا تھا۔ کام کرتے تھک جاتا تو بیلوں کو تھان پر اپنی جگہ پر باندھ کر لمبی تان کر سو جاتا۔ نہ وقت پر پانی پلاتا، نہ پیٹ بھر کر چارہ کھلاتا۔ دونوں بیل دن بہ دن لاغر، سست، قائل ہوتے جا رہے تھے، مگر سمدو کو کوئی پرواہ، ان کی فکر نہیں تھی۔
بیٹا پہلے زمانے میں لوگ بیلوں سے کام لیتے تھے اور جانور پالتے تھے. جس طرح آج کل زیادہ تر جانور جو ہیں وہ گوشت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں بیل بڑے کام کی چیز ہوتی تھی. دور دراز سفر کرتے ہوئے لوگ اس پر اپنا سامان رکھ کر لے کر جاتے تھے، کنویں میں سے پانی نکالتے ہوئے استعمال کرتے تھے. اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ تیل، مختلف قسم کے بیجوں میں سے تیل نکالنے کے لیے بھی، کیونکہ وہ بھی پیسنے کے لیے بیل کا استعمال کیا جاتا تھا. تو سمدو جو ہے اس نے بھی اپنے پاس 2 بیل رکھے ہوئے تھے. کھیتی باڑی کے لیے بیل استعمال کیے جاتے تھے، اس میں ہل چلانے کے لیے. تو زیادہ تر کسان ہل چلانے کے لیے ہی بیلوں کو اپنے پاس رکھتے تھے. بیل جتنے مضبوط طاقتور ہوتے تھے اتنا ہی ان کا کام آسان ہوتا تھا. لیکن سمدو کے پاس 2 بہت اچھے بیل تھے، لیکن وہ ہر وقت ان سے کام لیتا تھا صرف، لیکن ان کے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتا تھا. ایک رات بیلوں نے سوچا کہ یہاں رہے تو سوکھ سوکھ کر مر جائیں گے، بہتر ہے کہ سمدو کو چھوڑیں، جنگل سے رشتہ جوڑیں، مطلب جنگل میں جا کر رہنا شروع کر دیں. چنانچہ انہوں نے اپنے دانتوں سے رسے کاٹے اور جنگل میں جا کر رہنا شروع کر دیا، جنگل کی طرف بھاگ نکلے. جنگل کی آزاد فضا اور کھلا ماحول، گھاس بھی بہت زیادہ تھی، دیکھ کر خوش ہو گئے، کیونکہ جنگل میں ہر طرف گھاس ہی گھاس تھی، ان کے کھانے پینے کے لیے بہت زیادہ تھی. اور ان کو کوئی کام لینے والا بھی نہیں تھا، کنٹرول کرنے والا بھی نہیں تھا. خوب پیٹ بھر کر کھایا، ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا. اور پاؤں پھیلا کر سوئے، یعنی بے فکر ہو کر سوئے. اسی طرح 2 مہینے گزر گئے اور وہ دونوں بیل 2 سانڈ بن گئے، بہت زیادہ طاقتور مضبوط ہو گئے. ان کے لیے ہر دن عید اور ہر رات شب برات تھی، یعنی وہ بڑی خوشی کے ساتھ دن اور رات گزار رہے تھے. ایک دن ایک بھولا بھٹکا شیر ادھر آ نکلا، 2 موٹے تازے بیل دیکھ کر خوش ہو گیا اور لگا دہاڑنے. بیل بھی شیر کو دیکھ کر ڈکارے اور اپنے سینگ لہراتے ہوئے مقابلے کو تیار ہو گئے. شیر جست لگاتا تو دونوں بیل اسے سینگوں پر لیتے. بہت دیر تک لڑائی ہوتی رہی. آخر شیر کا سارا جسم زخمی ہو گیا اور بال بال سے خون رسنے لگا. اس نے مقابلہ چھوڑا اور چپ چاپ ایک طرف کو کھسک گیا، نکل گیا. بیلوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، گھاس سے پیٹ بھرا اور ایک درخت کے سائے میں لیٹ کر سو گئے. اگلے دن آنکھ کھلی تو بدن کو جھرجھرا کر اٹھے، اپنے سینگوں کی تعریف کی کہ اللہ نے کیسا ہتھیار دیا، کہ شیر کو اپنی شیری بھول گئی ہے، اب کہیں بڑا سسک رہا ہوگا، مطلب رو رہا ہوگا. اگر ہم میں اتفاق نہ ہوتا اور دونوں بیل مل کر اس کا مقابلہ نہ کرتے تو شیر ایک ایک کی بوٹی توڑ کر کھا جاتا. بیٹا یہ جو کہانی ہے اس میں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں 2 پارٹ ہیں، اتفاق کی برکت الف اور نا اتفاقی کا انجام بے. آپ کے اگر آپ کو کہانی دی جائے اتفاق کی برکت تو آپ نے اتنی ہی لکھنی ہے جتنی یہ لکھی ہوئی ہے، اور اس کے آگے نتیجہ لکھ دینا ہے کہ اتفاق میں برکت ہوتی ہے. سچ ہے کہ اتفاق میں برکت ہوتی ہے. اس کے نیچے کہانی کا نتیجہ لکھ لیں، اور یہ بات یاد رکھیں
کہ اتفاق کی برکت میں آپ اس کے علاوہ بھی کوئی کہانی اگر آپ کو یاد ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن وہ معیاری ہونی چاہیے اور 2-2.5 صفحات سے کم کی نہیں ہونی چاہیے، کم از کم 2 صفحے۔ جو آپ کی شیٹس ہیں جن پہ آپ پیپر لکھتے ہیں ان کے 2 صفحے سے کم کی نہ ہو۔ بیٹا نا اتفاقی کا انجام اس کا بے پارٹ ہے، لیکن یہ آپ نے اس میں نہیں لکھنی جب آپ کو کہانی نا اتفاقی کا انجام لکھنے کو دی جائے، تو پھر آپ نے سٹارٹنگ یہی دینی ہے، مطلب اس کے آپ یہاں تک یہ کہانی ہی لکھیں گے، یہاں سے لے کر یہاں تک، اور اس کے بعد آپ اس پیراگراف کو سٹارٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ نا اتفاقی کے انجام میں کہانی کی سٹارٹنگ نہیں دی گئی، شروع نہیں کیا گیا، سٹارٹنگ کا جو پیراگراف ہے، شروع کرنے کا جو پیراگراف ہے وہ نہیں دیا گیا، تو اس کا شروع کا پیراگراف آپ اتفاق کی برکت والا ہی لیں گے، یہاں سے اوپر سے، چاہے آپ یہاں تک لے لیں چاہے یہاں تک لے لیں، لیکن پھر اس کو آگے ملا کر اس کے حساب سے لکھنا شروع کر دیں گے۔ یعنی یہاں سے آپ لکھ سکتے ہیں کہ جنگل کی آزاد فضا اور گھاس کی کثرت دیکھ کر خوش ہو گئے، خوب پیٹ بھر کر کھایا اور پاؤں پھیلا کر سو گئے۔ اب اس کے آگے سو گئے کے بعد سو رہے، اب دونوں بیلوں کی تھکن دور ہو چکی تھی، اس کے آگے یہ ورڈ سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس کو جوڑتے ہوئے آپ اس کے پچھلی لائن کا خیال رکھیں کہ اگلا اور پچھلا آپس میں صحیح طرح سے جملے کا ربط ہے، اس کا تسلسل ہے کہانی کا۔ اس کے بعد پھر آپ یہ کہانی لکھنا شروع کر دیں گے۔ اتفاق کی برکت میں دونوں بیلوں میں اتفاق ظاہر کرنا ہے، اور نا اتفاقی کے انجام میں دونوں میں نا اتفاقی ظاہر کرنی ہے۔ اپنی طاقت پر مغرور تھے، ایک دن شیر سے لڑائی کی باتیں کر رہے تھے کہ ایک بیل نے کہا، میری طاقت نے شیر کو بگایا، میرے سینگوں نے اسے زخم پر زخم لگائے، تم تو بس اپنا بچاؤ کرتے رہے۔ دونوں نے جواب دیا، واہ، اگر میں چستی سے اسے سینگوں پر نہ لیتا تو شیر تمہارا تیا پانچا ہی کر ڈالتا۔ یہ میرے ہی سینگوں کی برکت تھی کہ شیر جدھر پینترا بدل کر حملہ کرتا تھا، میرے سینگ ادھر ہی سے اس کے حملے کو رد کر دیتے تھے، تم تو فقط اپنی جان بچاتے تھے۔ یعنی ان دونوں میں تو میں سے اتنی تلخی بڑی، یعنی دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی، اور کہ دونوں میں اتفاق نہ رہا، اور دونوں ہی اپنے الگ الگ راستہ اختیار کر لیا، ایک جنگل کے ایک کونے میں چلا گیا اور دوسرا دوسرے کونے میں، یعنی ایک مشرق کی طرف تو ایک مغرب کی طرف۔ بیٹا اتفاق جب ہوتا ہے تو اتفاق میں برکت اسی لیے ہوتی ہے کہ جو دوسرا ہوتا ہے وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن جب آپ اکیلے ہوتے ہیں اور آپ میں اتفاق نہیں ہوتا تو ہر کوئی آسانی سے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح جب دونوں بیل اکٹھے تھے تو ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا تھا، لیکن جب الگ الگ ہو گئے تو پھر ان کو نقصان پہنچانا آسان ہو گیا۔ اتنے دنوں میں شیر تندرست ہو چکا تھا، دور سے ہی بیلوں کو دیکھا کرتا، مگر جب ان میں اتفاق نہ رہا تو شیر کو اپنے بارے نیارے نظر آئے، اور ایک بیل کی تاک میں گھات لگا کر بیٹھ گیا، یعنی وہ اس انتظار میں تھا کہ جیسے ہی بیل اکیلا آئے اور وہ اس کو کوئی نقصان پہنچائے۔ جو ہی بیل چلتا ہوا قریب آیا تو شیر نے جست لگائی، چھلانگ لگائی اور ایک ہی پنجے سے گردن توڑ کر رکھ دی، بیل گرا اور پھر نہ اٹھا۔ شیر نے جی بھر کر تازہ گوشت کھایا اور اپنی کچار میں جا کر سو گیا۔ بیٹا کہانی کو جب پڑھا جائے تو اس کو سنتے ہوئے آپ اس کی ترتیب یاد رکھیں اور پھر اسی ترتیب کے مطابق خود لکھیں۔
کہانی میں آپ پیراگراف بنائیں اور اس کو زیادہ اس طرح ایک دفعہ پڑھیں تو اس کو لفظ بلفظ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگلے دن اٹھا، دوسرے بیل کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا. یہ بیل بھی اسے جلد ہی مل گیا. شیر ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا اور دل ہی دل میں اس کے گوشت کے مزے لینے لگا. بیل بے خبر چر رہا تھا. اس کو خیال بھی نہیں تھا کہ دشمن اس کی طاق میں ہے، اس کا انتظار کر رہا ہے. جو ہی جھاڑی کے قریب آیا، شیر انگڑائی لے کر اٹھا اور چھلانگ لگا کر بیل کی پیٹھ پر جا بیٹھا. بیل نے بتیرا جھٹکا، سینگ ہلائے، مگر شیر نے اپنے پنجوں سے اس کی کھال ادھیڑ دی اور ایک پنجہ اس زور سے گردن پر مارا کہ گردن ایک طرف لٹک گئی اور بیل زمین پر گر کر مر گیا. شیر نے اس کا گوشت کھایا، لہو پی کر اپنی پیاس بجائی اور دہاڑتا ہوا ایک طرف کو نکل گیا. اس طرح شیر نے دونوں بیلوں کا خاتمہ کر دیا. اب اس میں آپ نتیجہ لکھیں گے، نا اتفاقی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے. نا اتفاقی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے. بیٹا ان دونوں کہانیوں کے بارے میں نے آپ کو یہ سمجھایا کہ اگر آپ کو اتفاق کی برکت آئے تو یہ پوری کہانی لکھی ہوئی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، اور اس میں صرف آپ نے نتیجہ لکھنا ہے کہ اتفاق میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے. لیکن جب نا اتفاقی کا انجام کہانی آئے تو اس کہانی کی سٹارٹنگ نہیں لکھی ہوئی، وہ آپ نے اتفاق کی برکت والی لکھنی ہے. لیکن نا اتفاقی کے انجام میں آپ نے ان دونوں میں اتفاق نہیں نا اتفاقی ظاہر کرنی ہے، اور پھر اس کے آخر میں نا اتفاقی کا انجام بھی لکھنا ہے، اس کا نتیجہ بھی لکھنا ہے. این ایس سی آپ نے بیٹا ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. آپ جو کو بھی جب تک آپ اپنا اصل نام نہیں لکھیں گے، آئی ڈی نہیں لکھیں گے، آپ کو کوشچن پوچھنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. جھوٹ کی سزا. ایک نوجوان گڈریا دریا کے کنارے اپنی بھیڑیں چرایا کرتا تھا. بیٹا جیسے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جھوٹ بولنے والے پر کوئی یقین نہیں کرتا اور سچ بولنے والے کو سب پسند کرتے ہیں. جھوٹے کی کوئی عزت نہیں کرتا. جو آپ کی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں، اسی عمر میں جو اچھی بری عادات بننی ہوتی ہیں بن جاتی ہیں، پھر ساری زندگی کے لیے عادات ویسی ہی رہتی ہیں. اگر ابھی سے آپ اپنی بری عادات چھوڑ دیں گے، اچھی اچھی عادات اپنائیں گے، تو پھر ساری زندگی آپ کی عادات کبھی خراب نہیں ہوں گی، پھر ایسی ہی رہیں گی جیسی ہونی چاہیے. تو جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے، اسی طرح سے اب میں اس کہانی کے حوالے سے کہوں گی کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ جھوٹ بولنے والے کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، چاہے اس کے والدین ہوں، بہن بھائی ہوں یا دوست ہوں. ایک نوجوان گڈریا دریا کے کنارے اپنی بھیڑیں چرایا کرتا تھا. گڈریا بھیڑ بکریاں چرانے والے کو کہتے ہیں. اس میں ایک بری عادت تھی کہ کبھی کبھی وہ مستی میں آ کر، شرارت میں آ کر چلاتا کہ شیر آ گیا، شیر آ گیا، دوڑو. ارد گرد کے کھیتوں میں جو کام کرنے والے کسان ہوتے تھے وہ لاٹھیاں کلاڑیاں لے کر دوڑ پڑتے، مگر جب گڈریے کے پاس پہنچتے تو وہاں دیکھتے کوئی شیر بھیڑیا نہ ہوتا. گڈریے سے پوچھتے کہ یہ کیا تھا، کہاں ہے شیر؟ گڈریا ہنس کر جواب دیتا تو کہ میں نے تو یہ صرف دل لگی کی تھی، مستی کی تھی، شیر کے لیے تو میں خود ہی کافی ہوں. شیر آئے گا تو جان سلامت لے کر نہیں جائے گا. چند بار تو لوگ گڈریے کی پکار سن کر، یعنی اس کی آواز سن کر پہنچ جاتے،
رہے مگر گڈڑیے کی روز کی پکار سے تنگ آ گئے۔ اب اس کی پکار کو سب جھوٹ سمجھتے اور ادھر کوئی توجہ نہ دیتا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن سچ مچ کہیں سے شیر آ گیا۔ بھیڑوں کا گلا دیکھا تو خوش ہو گیا، بڑھ کر ایک بھیڑ کے پنجہ مارا، بھیڑ کی گردن ٹوٹ گئی اور مار کر ڈھیر ہو گئی۔ گڈریے نے بہت شور مچایا مگر کوئی بھی اس کی مدد کو نہ آیا۔ گڈڑیا لاٹھی لہراتا ہوا آگے بڑھا تو شیر نے ایک ہی جست میں اس کی گردن بھی مروڑ دی۔ ایک ہی چھلانگ لگائی اور اس کی گردن مروڑ دی۔ بھیڑیں بھاگ رہی تھی اور شیر ان کا شکار کر رہا تھا۔ آخر سارے کا سارا گلا شیر کا شکار بن گیا۔ سورج غروب ہو گیا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، نہ گڈڑیا آیا نہ بھیڑوں کا گلا، نہ گڈڑیا آیا نہ بھیڑوں کا گلا۔ گڈڑیے کے رشتہ داروں نے رات بہت بے چینی سے گزاری۔ صبح ہوتے ہی ڈھونڈنے کو نکل کھڑے ہوئے۔ چراگاہ جہاں پر گڈریا اپنی بھیڑیں چرایا کرتا تھا، ان کی بھیڑوں کے چرنے کی جگہ کو چراگاہ کہتے ہیں، جہاں پر ہری بھری گھاس ہوتی ہے۔ تو مردہ بھیڑوں اور مرے ہوئے گڈریے کے سوا وہاں کچھ نہ تھا۔ گڈریوں کو جھوٹ کی سزا مل چکی تھی اور بھیڑیں مفت میں جان گنوا چکی تھی۔ بیٹا اس کا نتیجہ آپ لکھیں گے، جھوٹ کی سزا ضرور ملتی ہے، جھوٹ کی سزا ضرور ملتی ہے۔ یہ کہانی آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوگی اور اچھی طرح سے یاد بھی کی ہوگی، لیکن دوبارہ ریوائز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کوئی چیز آ بھی رہی ہو تو پھر بھی آپ نے دوبارہ اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں جب تک انہیں ریوائز نہ کیا جائے وہ بھول چکی ہوتی ہیں اور انہیں دوبارہ یاد کر کے پڑھنے کی لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ نے کیونکہ بورڈ کے پیپر دینے ہیں اور آپ کو کہانی 5 نمبر کی آئے گی، 5 میں سے 1 نمبر جو ہوگا اس کے نتیجے کا ہوگا۔ اگر بغیر کسی غلطی کے آپ کہانی لکھیں گے تو ہی آپ کو اچھے نمبر مل سکیں گے۔